آ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں ہاں جی. مسبب پر اعتماد، اس کا ایک نام توکل بھی ہے، لیکن توکل کے بارے میں حضور کی ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ توکل کرنے سے پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو تم اپنی طرف سے کر سکتے ہو وہ ضرور کر لو، اور پودوں کو پانی دے دو، لیکن اس بات کا خیال جو ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ اس کو پھل لگاتا ہے یا نہیں لگا۔ تو یہ اگر اس کے بغیر ہی ہم توکل کر لیں اور اپنے حصے کا کام بیچ میں نہ کریں تو یہ بلکہ آپ کا یوں کرو، جی آپ اونٹ کا گھٹنا باندھو ایک بات، اور اونٹ کو نکیل ڈال کے آپ گفتگو کرو اور اونٹ کی نکیل ہاتھ میں رکھو، اونٹ کی نکیل بھی ہاتھ میں رکھو، بلکہ ایک غلام ڈپوٹ کرواؤ تاکہ اونٹ زیادہ حفاظت میں رہے. پھر آپ اونٹ ہی چلاؤ ساری عمر. وہ جو بات ہو رہی تھی اونٹ لگی کہاں واقعہ ہوا پتہ ہے؟ ایک حاضر ہوا ایک بدو آپ کے پاس گفتگو کے سلسلے میں حضور پاکستان. واقعہ ہوا کہ بھائی تم نے اونٹ کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا اللہ توکل. آگے فرمایا کہ اس کے گھٹنا باندھ، پھر توکل پہ چھوڑ. اب یہ سارے ہمارے جو ہے نا حدیث کوٹ کرنے والے یہ بادشاہ لوگ تو یہ ہیں، وہ آدمی حضور پاک سے بات کر رہا ہے تو ذکر اندر اس کے دل میں اونٹ چل رہا ہے. تو آگے بات ہو رہی ہے آپ کے اونٹ کا، تو جس کو اونٹ یاد ہو رہا ہے وہ توکل کو بھی غلط تعریف کر رہا ہے اور اونٹ کی غلط تعریف کر رہا ہے، وہ بات سونی نہیں رہا حضور پاک کی. تو ان کے پاس جائیں اور اونٹ کا ذکر کیا ہوا؟ توکل کا ذکر کیا ہے؟ اونٹ کا ذکر آیا تو درمیان میں. اگر آپ کا کبھی ایسا آنا جانا ہو اس شہر میں تو آپ وہیں کے وہیں ہو رہے، بس ملاقات ہونا دور کی بات ہے، انتظار میں عمر گزار دو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ میں یہ کہتا ہوں اونٹ والے اور توکل والے یہ مہارے پکڑیں اور اپنے اونٹوں پر سوار ہوں، ان کا کیا کام باتیں سننے کا. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا وہ توکل کی بات نہیں تھی. سبب اور مسبب ایک فنکشن ہے، توکل ایک جنرل ٹرینڈ ہے. توکل کیا ہوا؟ جنرل ٹرینڈ ہے کہ اللہ توکل ہم جا رہے ہیں، اور ایک مزاج کا نام ہے. اور سبب کا مطلب کیا ہے کہ بغیر سبب کے. اب وہ کہتا ہے کہ ایک آواز نحن نرزق بے واسطہ شنیدہ. اب یہ مصرع ہو گیا، آواز نحن نرزق بے واسطہ شنیدہ. نحن نرزق کا معنی ہم رزق دیتے ہیں. یہ آواز ان لوگوں کو اپنے دسترخوان پر آواز آتی ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. اب مطلب بھائی درمیان میں وہ فنکشن نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ دیا، وہ آدمی لایا سبزی، آپ گئے اور آپ آئے اور مرضی کو کی تنخواہ بھی آپ نے دینا ہے نا. آواز نحن نرزق، ہم رزق دینے والے ہیں. اگر آپ کو اپنے کھانے میں رزق دینے والے، چلو روز کی بات چھوڑو، آج آپ نے کو پکایا، پتہ نہیں بلال نے پکایا کہ کسی نے پکایا، ہمیں تو آج ملا اللہ کا رزق پکا پکا ہے بہت اچھا. ہمیشہ ایسا ملتا، گھر میں بھی ایسا ملتا. اگر آپ یہ کہو نا کہ رزق اللہ کو دے رہا ہے تو پھر آپ کی کیفیت ہی اور ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ادھر توفیق دیتا ہے کمانے کی، وہ کمانا تو بہانا ہے. وہ کہتا ہے ہم رزق دیتے ہیں تو وہ رزق دیتے ہیں نا. وہ کہتا ہے میں اگر صرف بادل بارش ہی نہ کروں تو میں سمجھ آ جائے کہ ہے کیا چیز تمہارے لیے. سارا جسے غلامیات کہتے ہیں نا وہ جانور ہیں جو پیدا کیے ہوئے اس نے. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بارش سے مطلب زمین میں سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. بارش اگر ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا کی ہے، پانی ایک کڑوا کر دیا جائے تو میں سمجھ آئے کہ ہے کیا چیز. تو اتنی بات ہے کہ سمجھ اور اعتماد آ جائے کہ مسبب کچھ اور ہے، سبب اب کچھ اور ہے، ہم سبب کے اندر گرفتار ہیں اور وہ مسبب ہے. مسبب سے کبھی رابطہ کر لو تو آپ کو عالم اسباب یوں میز پر آپ کے سامنے تشریح کھلتی جائے گی. کیا کھلتا جائے گا؟ عالم اسباب یوں
یہ عالم اسباب جو ہے نا یہ سارا واضح ہوتا جائے گا. عالم امر اور عالم خلق یہ دو ہے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. عالم امر جو ہے وہ ہے جہاں سے ارادہ چلتا ہے. امر ربی کیا چلتا ہے؟ ارادہ نازل ہوتے ہوتے وہ عالم خلق میں آ جاتا ہے. جہاں خلق مخلوق اور انسان یہ لوگ ہیں نا. وہ آچال کی کون آیا؟ امر، اللہ کا امر، اللہ کا حکم. حکم جب زمین میں آئے گا تو یہ مخلوق کے اسباب بنے گا. کیا بنے گا؟ اسباب. جب حکم کے پاس تھا تو یہ مسبب کا ارادہ تھا. آپ کے پاس سمجھے؟ بس جب آپ کی کائنات میں وہ آتا ہے مسبب کا ارادہ اور یہاں مخلوق کی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. یہ بات آپ کو سمجھ جاتی ہے. اور میں سمجھا نہیں سکتا تو سمجھ کہاں جائے گی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ آ گئی سمجھ کہ وہ چیز جو ہے پہلے کیا ہے؟ وہ ہے مالک کا ارادہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ہے. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے کہتا ہو جا، ہو کیا جا، جو ہونا چاہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے نا. تو وہ ارادہ کہاں ہے؟ وہ عالم امر ہے. ابھی وہ حکم جو آیا نہیں ہے اور ہو گیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ جو عالم امر سے ہو گیا، چٹھی چل پڑی، ابھی آپ کو ڈاکے نہیں ملا. آپ بات سمجھ نا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے مطلب لوگ پہچانتے ہیں درویش کیا کہتے ہیں؟ کہتا عالم امر سے امر ہو گیا. پھر وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو عالم خلق میں کوئی نشانی کوئی نہیں ہے، وہ نہ کوئی بھوچال ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی ادھر واقعہ ہے، نہ کوئی ہم ٹھیک ٹھاک خیر خرید سے گزر رہی ہے. وہ خیر خرید سے گزر رہی ہے لیکن چٹھی چل پڑی ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ وہ کیا ہے؟ عالم امر. ہم عالم خلق میں گرفتار ہیں. یہاں کاز اور ایفیکٹ، بندہ اور واقعہ ہوگا، اور یہاں پر مطلب اس کا ارادہ گم ہو جائے گا آپ کی نگاہ میں کہ ارادہ کیا ہے. اسے ارادہ سمجھ جاتا ہے. بالکل واقعہ ہم وہاں تک گئے، پھر اس کے آگے ہم جا نہیں سکے تھے، پھر سب بات ختم ہو گئی. کہ وہ واقعی ختم ہو گیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ واقعات ہو رہے ہیں، کبھی فیوریبل تھے کبھی نان فیوریبل. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہے کیا چیز؟ یہ سارے کے سارا اس کا ارادہ ہے. اگر آپ ارادے کے ماننے والے بن جاؤ تو پھر آپ کی آسان بات ہے کہ جہاں جو ہونا ہے یہ بھی اس کا ہونا ہے، اور یہاں کا اسباب بھی نکال دیتے ہیں جب بھاگو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف 2 دن کی بیوقوفی چاہیے آپ کو. 2 دن کی بیوقوفی کیا؟ 2 دن کا اعتماد چاہیے. 2 دن آپ اعتماد کا سبق سیکھ جاؤ، تیسرے دن آپ بالکل وہی کام کرو گے جو آپ کو کرنا چاہیے. اور 2 دن کا اعتماد آپ کو نہیں آتا، آپ پر اعتماد نہیں آتا. اعتماد کس بات کا؟ کہ اگر تم اپنے آپ کو خوبصورت نہ بناؤ تو کیا تم خوبصورت نہیں رہو گے؟ یہ پھر غلط ہو گیا. اسی پھر کہا تم کیا ہے، آپ سے کیا بناتے رہتے ہو؟ جو کچھ خوبصورتی ہوتی کیا ہے؟ پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ چاہنے والا کا نام ہے خوبصورت، اور وہ تم نہیں ہو اپنے آپ کو چاہنے والے. آپ حنیف صاحب سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خوبصورت بننے کی خواہش چھوڑ دو، چاہنے والے کا انتظار کرو، وہ خود ہی تمہیں خوبصورت بنا دے گا. چاہنے والا آ گیا تو چاہت خود بخود خوبصورت ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہ جب آئے گا، چاہنے والا جب آئے گا تو وہ آپ کو خود بخود ہی زیورات کر دے گا، آپ کو خود بخود خوبصورت کر دے گا، آپ کو خود بخود نفاذ کر دے گا. کون آئے گا؟ چاہنے والا. چاہنے والا کون ہے؟ امر. امر جب خلق کے گھوڑے پہ چڑھ کے آتا ہے تو درویش اس کو پہچان دیتے ہیں. اور امر نہ ہو تو بھاگم دوڑ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہاں گئے کہاں نہ گئے، گم رہی کے پردے میں. ہم نے ساری کائنات کا سفر کیا، نہ کوئی درویش ملا، نہ کوئی بندہ ملا، نہ کوئی پرندہ ملا. جہاں گئے جھوٹ ملا، جہاں گئے غلط ملا. کیوں؟ کام نہیں ہوا. کام کیوں نہیں ہوا؟ عالم امر کو پہچانا نہیں اس نے. وہ عالم خلق میں جھگڑا پڑا تھا. جب یہ کہ عالم امر میں واقعہ کیا ہے؟ تو شکر ہے یا اللہ کہ نہیں ہوا، تیری مہربانی ہے، ورنہ تو میں تباہ ہو گیا تھا. آپ بات سمجھ رہے؟ اس بات کو ایسا ہو سکتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا آپ کیا کام کرو؟ آپ عالم خلق کا خیال رکھا کرو
کہ ایک تو یہ واقعہ جو بڑا الجھا گیا آپ کا، کون سا واقعہ؟ ایک گھریلو واقعہ جو آ جا رہا ہے، گھروں میں دقت ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک میں نے آپ کو ایک اور کہانی سنائی تھی، لکھ کے سنائی تھی، کہ ایک واقعہ تھا گرو کے چیلے کا، کہ اس سے ساری عمر جو ہے وہ جواہر القاف پیر اکٹھا کیا، بوٹیوں کا رس اکٹھا کیا، مدتوں کی محنتیں کی، پھر اس کو ٹھوکر لگی اور وہ شیشی ٹوٹ گئی. پھر وہ رویا، اس کا پھر گرو آیا، گرو نے کہا کیا ہے روتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ساری محنت بیکار ہو گئی، سب بوٹیوں کا رس میرے ہاتھ سے شیشی ٹوٹ گئی. اس کا گرو ہنسنے لگ گیا، کہتا مہاراج ہم رو رہے ہیں آپ ہنس رہے ہیں. کہتا ہے تو سمجھتا ہے تجھ کو تیری مراد نہیں ملی، مجھے میری مراد مل گئی ہے. کہتا ہے تجھے کیا ملا؟ میرا نقصان ہو گیا. کہتا ہے مجھے ملے تمہارے آنسو. کہتا ہے مہاراج آنسو بھی کسی کام آتے ہیں؟ کہتا آنسو نہ ہو تو بوٹیوں میں رس پیدا ہونے ہی بند ہو. تو مدعا یہ ہے کہ تمہاری آزردگی جو ہے یہ بناوٹی نہ ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ دکھ بھی کہیں بناوٹی نہ ہو جائے، تمہارا خوشی بھی بناوٹی نہ ہو جائے. اس لیے عالم امر کا نام اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا انتظار کرو، آپ نے فیصلے کر کر ہارے، کر کر تھکے، آپ اس کا فیصلہ نافذ ہونے دو کہ یا اللہ تو کیا کرتا ہے، ہمیں منظوری انتظار کر رہے ہیں. گھریلو معاملات میں بھی بعض اوقات ہم جھگڑا کرتے ہیں قاضی کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، دیکھو اس نے پھر مطلب فلاں چکتے ہیں ہماری بےزتی کر دی، انسلٹ کر دی. اور اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری اور اصلاح مقصود ہے، تھوڑا سا اور جھک جاؤ. جب ادھر سے عزت وہ کرائے گا تو زمانہ سارا ہی آپ کو سلام کرتے کرے گا. وہ جب ادھر من بھایا نا، جب من کو بھا جائے، اس کے من کو بھا جائے، تو مخلوق خدا کا چیز ہے، سب چیز ہو جاتی. اس لیے آپ عالم خلق سے نکل کے عالم امر کا خیال کیا کرو، مشاہدہ کیا کرو. کائنات میں کاز ایفیکٹ کے رشتوں کو چھوڑ دو، آپ کاز لیس ایفیکٹ کی طرف جاؤ اور ایفیکٹ لیس کاز کی طرف جاؤ. وہ وجہ جس کا نتیجہ ہی نہیں نکلتا. کہتے تو اس کو ہمیشہ مدد کرتا ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ کہتے نتیجہ کوئی نکلتا، میں مدد کرتا ہوں، اس کے نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دیا کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں. آپ بات سمجھیں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اور ایسا کام جس کو نہ کرو کہ تمہارے اندر بےچینی ہو جائے. آج تم ایک پھر پینٹنگ میں آگے آ گئے ہو، کیا فائدہ ملا اس کا؟ پچھلی پینٹنگ کا دریا آ گیا، پینٹنگ کو بیچتے ہو؟ کیسے نہیں بیچتے؟ بلّہ نہیں بیچتے، ٹائم برباد کر دیا تو نے. آج پھر گھنٹے 2 گھنٹے لگا دیے ہیرے بجاتا رہتا، ہیرے کو بجاتا رہتا ہے یہ آدمی. کہتا ہے نہیں، یہ مجھے سکون، آسودگی، خیال. اب یہ کام جو ہے نا، یہ کاز اور ایفیکٹ دونوں سے باہر ہے. کہ نہ کمائیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں، کمائی کرو دکان کھولو وقت پر جا کر. ہم کمائی والے آدمی نہیں ہیں. ہمارے اندر سکون، خیال جو ہے اظہار میں آوے. خیال جب اظہار میں آوے تو لطف پیدا ہو جاتا ہے. لطف کتنے روپے کا پیدا ہوتا ہے؟ ہم سے 200 بلین اکٹھے کیا روپے، کتنے روپے کا کوئی سکون ملنا چاہیے؟ کہتے سکون کی 1000 روپے کا دلک ہو رہی. سکون تو باہر سکون ہے. تو یہ ہے عالم امر. سکون کہاں ہوتا ہے؟ اور جو ملینز آف روپیز ہے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ عالم خلق میں. عالم امر کو عالم خلق میں تم جانچ نہیں سکتے ہو، ورنہ 200 ملین کا سکون ملنا چاہیے، نہیں ملتا. تصویر بنا کے مل جاتا سکون، تصویر چاہے 20 روپے مل جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ ایسا ہے، اللہ کا ارادہ.